ہم جو خون بہا ہے اس کا حساب لیں گے۔ بائکس گری ہوئی ہیں، یہ بائکیں جو گری ہوئی ہیں یہ سارے ان گنڈوں کی ہیں۔ وہ ان کے آپ نمبر پلیٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے وہ گنڈے ہیں جو انہوں نے بلوائے تھے، اور وہ ان کی گاڑی کھڑی ہے۔ سارے لوگ گنڈا گردی کر کے اور گولیاں مار کے چلا جائیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہم مدرسے میں جا رہے تھے، ادھر محفل تھی، اور ہمیں انہوں نے خون سے نہلا دیا۔ آپ اچانک آ کے ادھر اسلحہ لہراتے ہیں اور اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے ایک للکار مارتے ہیں کہ مار دو سب کو۔ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی کم سن عمریں، ان کو انہوں نے اسٹریٹ فائر مار کے ان کو زخمی کر دیا۔ ایک بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کی آنکھ میں فائر مارا۔ اکرم رضوی PP 146 کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کینڈیڈیٹ کو گولیاں ماری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم UTV گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ PP 146 میں موجود ہوں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جب سے الیکشن کمپین کر رہی ہے، یہ دوسرا سانحہ آج لاہور میں ہوا ہے۔ پہلا سانحہ جو ہے نوابشاہ میں ہوا، جب فوٹو زرداری کو شہید کر دیا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان کے جو قیادت ہے وہ نوابشاہ پہنچی۔ آج جو ہے ہم PP 146 اور 147 کے جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ یہ معاملات ہوئے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے 8 سے جو 9 لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک کی جو حالت ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، جسے جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ فی الحال جو آپ گاڑی میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ گاڑی ہے جس کے اندر حملہ آور آئے، اور آ کے جو ہے اسلحہ سے لیس حملہ آور تھے، جنہوں نے آ کے تحریک لبیک پاکستان کا دفتر ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ پچھلے 2 سے 3 سال سے یہاں پہ قائم و دائم ہے، وہاں پہ اندھا دھند اسٹیٹ فائرنگ شروع کر دی۔ مزید یہ کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جو چشم دید گواہ ہیں، جنہوں نے سارا سانحہ دیکھا، سارا واقعہ دیکھا ہے، ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ سارے معاملات ہوئے کیسے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ میاں صاحب آپ ادھر کو چلیے گا ذرا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بھائی جناب؟ شکر ہے اللہ کا جی۔ یہ کس طرح سانحہ ہوا ہے سارا یہاں پہ؟ یہ جی بس جب دین تخت پہ آ رہا ہے تو ہر ایک بندے کو جو منافق ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا 2-2.5 سال پرانا دفتر ہے۔ اچھا۔ اس دفتر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے 7 سروس اسٹیشن ہے، جو اچانک سے 50 بندے اس میں آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے دھمکیاں لگائیں۔ یہ آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں، اس گاڑی میں ہم نے CCTV کیمرے سے مووی بھی نکالی ہے کہ اس گاڑی میں وہ اسلحہ لہراتے ہوئے نکلے ہیں، اور نکل کر انہوں نے کھلی نمائش کی ہے، اور یہاں پہ کیا کوئی ڈاکو راج چل رہا ہے جو آ کے آپ کو دھمکایا جا رہا ہے؟ بس جی یہ ہم تو بالکل تحریک لبیک سے تعلق ہے، آج تک ثابت کر دیں کہ ہم نے ایک پتا بھی اس ملک میں توڑا ہو۔ ہم ایک بات تو ہے، ویسے یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان فیض آباد سے لے کے بلکہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ تب سے لے کے آج تک پرامن ہے۔ میں یقین کریں اتنا جانتا ہوں، اگر انہیں اجازت مل جائے نا تو مخالفوں کی دوڑیں لگ جانی ہیں، اور ایسی شدید دوڑیں لگنی ہیں کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ سر جائے وقوع پہ چلتے ہیں، وہاں پہ مجھے دکھائیے آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، ہم اس میں انتشار نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بات ہو، ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنی تشہیر کرے، اپنی پیغام لوگوں تک پہنچائے، اپنا منشور بتائے۔ ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا دفتر ہے، آپ اچانک آ کے ادھر اسلحہ لہراتے ہیں اور اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے ایک للکار مارتے ہیں کہ مار دو سب کو، قانوناً جرم ہے یہ تو اسلحے کی نمائش۔ ویسے بھی یہ اسٹیٹ فائر کرنا۔ ہمارا موجودہ جو کینڈیڈیٹ ہے اکرم رضوی PP 146 کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کینڈیڈیٹ کو گولیاں ماری ہیں، اس کے جتنے کارکن تھے ان کو گولیاں ماری ہیں۔ ہمارے 8 کارکنوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، جو آج میو ہاسپٹل میں ابھی ہیں۔ ادھر بالکل گنڈا راج ہے، ادھر آصف بٹ نامی اور بہت سارے چودھری سعید جو نون لیگ کا بدماش ہے، اس بدماش نے ادھر ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی کم سن عمریں، ان کو انہوں نے اسٹریٹ فائر مار کے ان کو زخمی کر دیا۔ ایک بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کی آنکھ میں فائر مارا ہے۔ بالکل، اسے ہم دیکھ کے آئے ہیں اور اسے جنرل ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ابھی چلتے ہیں، جائے وقوع دکھائیے گا ہمیں، اور ہمیں یہ بتائیے گا سر کہ کیا آپ کو کوئی ایسی یہ گاڑی ابھی تک توقعات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا گاڑی بھی سٹارٹ، یہ دیکھیں جی گاڑی بھی سٹارٹ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں جی۔ اچھا سر مجھے بتائیے گا
کیا کوئی ایسی آپ کو توقعات تھی کہ آپ کے اوپر اچانک جو ہے اس طرح حملہ آور ہو جائیں گے؟ نہیں سر، ہم تو بڑے پرامن طریقے سے 2.5-3 سال سے بیٹھے ہوئے اس دفتر میں. ہمیں تو کوئی ایسی، علاقے والے خوش ہیں کہ تحریک والے ادھر صفائی ستھرائی ہر کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. یہ اچانک سے آج گنڈے آئے ہیں، وہ انہوں نے آ کے حملہ کر دیا ہے، اسٹریٹ فائر مارے ہیں، اور ہمارے کم سن 8 بچوں کو گولیاں لگی ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے کون ہیں. سا مقام ہے، کس جگہ پہ گولیاں ماری ہیں؟ یہ ہمارا دفتر ہے جی، اچھا جی، PP 147 کا، اچھا. جو تقریباً 2.5-3 سال سے بنا ہوا ہے. اور ہم یہ ادھر جو بائکس گری ہوئی ہیں، یہ بائکیں جو گری ہوئی ہیں، یہ سارے ان گنڈوں کی ہیں. وہ ان کے آپ نمبر پلیٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے وہ گنڈے ہیں جو انہوں نے بلوائے تھے، اور وہ ان کی گاڑی کھڑی ہے. اب کسی کے گھر میں آ کے آپ بائکوں پہ آتے ہیں، اور کسی کے دروازے پہ ہمارے دفتر پہ آ کے یہ سارے لوگ گنڈا گردی کر کے اور گولیاں مار کے چلا جائیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ کدھر ہے ہماری پولیس؟ کدھر ہے قانون؟ ہم کب تک پرامن رہیں گے؟ کیا وہ کسی کے لال نہیں ہیں جو ادھر تحریک کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اور وہ ہم مدرسے میں جا رہے تھے، ادھر محفل تھی، اور ہمیں انہوں نے خون سے نہلا دیا. کیا ابھی تک کوئی گرفتار ہوا؟ نہیں ہوا. FIR کٹی؟ نہیں کٹی. سعد رضوی صاحب جو امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کی طرف سے کیا کوئی ابھی تک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے؟ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ آپ پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. آپ کے لیے قانون بنا ہے، اگر قانون حرکت میں نہیں آتا تو پھر وہ جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے. بالکل جی، وہ سعد رضوی صاحب جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کی طرف سے فائنل اعلان نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ امیر لاہور جو ہے انہوں نے ایک کال دے دی ہوئی ہے، اور وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ پورے پاکستان سے جو کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے وہ ریڈی رہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی موت ہو. ابھی تک جتنے بھی زخمی ہیں ان میں سے کسی کی موت نہیں ہوئی. اللہ ان کو صحتیابی دے، ہم دعا کرتے ہیں. اور یہ دین جو ہے یہ قربانیاں مانگتا ہے. آپ غور کر رہے ہوں گے فیض آباد کے میدان میں خادم رضوی صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ پولیس والے ہمارے بچے ہیں، انہیں آپ نے کچھ نہیں کہنا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا. اسی طرح سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. سر، لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس حلقے کی عوام کو؟ اس حلقے کی عوام جو اس وقت کھلے عام ظلم و ستم دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود اگر وہ پھر ان بدماشوں کو، ان گنڈوں کو ووٹ دیتی ہے، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ادھر سے یہ پہلے بھی ہارے ہیں، انشاءاللہ اب بھی ہاریں گے. انشاءاللہ اب انہوں نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے. اب یہ کسی قیمت سے یہاں سے ووٹ نہیں لے سکیں گے. یہ غنڈہ گردی کسی قیمت پہ منظور نہیں ہے ہم کو. ہم انشاءاللہ ان کا فل بائیکاٹ کریں گے، اور ہم جو خون بہا ہے اس کا حساب لیں گے، وہ چاہے ووٹ کی صورت میں ہو، چاہے سوٹ کی صورت میں ہو. اگر قانون ہاتھ میں حرکت میں نہیں آیا تو انشاءاللہ ہم پھر بتائیں گے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. آیا آیا دین، آیا 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 دین آیا. بالکل جی، ہمارے ساتھ خدمت خلق ضلع لاہور موجود تھے. ایک بات لاسٹ میں کہتا جاؤں، ابھی یہاں پہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پورا محلہ ہے نا وہ جاگ اٹھا تھا گولیوں کی بوچھاڑ سے. اس کے باوجود کہ دیکھ لیں یہاں پہ ابھی بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، گولیاں چلانے والے بھاگ چکے ہیں. گاڑیاں گری ہوئی ہیں جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، وہ یہاں ابھی بھی موجود ہیں. یہ کون سی بہادری ہے؟ بہادری تو یہ ہے، دیکھیں کھڑے ہوئے ہیں. ہسپتالوں میں جا کے ہم نے ان کے لواحقین سے بات کی ہے، بھائیوں سے بات کی ہے، باپ سے بات کی ہے. یقین کریں ان کے جذبات ابھی تک سلامت ہیں. بزرگ دیکھے ہیں جن کو متاثر ہوئے ہیں، گولی لگی ہے، وہ بھی جو ہے اس وقت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ بہادری ہے، یہ بہادری نہیں ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اللہ نگہبان.